بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹاکرا دینا نثار حسین توڑی خدمت حاضر ہے. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت سائن کیتا سی. نال بھی چلے, نون لیگ نے فرینڈلی اپوزیشن دے تانے بھی سنے, لیکن کچھ دنوں تو جدوں تو پاکستان پیپلز پارٹی جڑی ہے وہ پنجاب حکومت تو الگ ہوئی ہے, ماز آرائی جڑی ہے بدی جا رہی ہے دونوں جماعتوں درمیان, بلکہ میں کہوں گا کہ توپاں دا رخ ایک دوسرے وال پوری طرح گئے. اور دیکھا جائے تو چودھری نثار دے بیانات اور جڑے بابر اعوان وفاقی وزیر قانون دے بیانات نے اس تلخیاں نو مزید ودا رہے ہیں. اور دوسرے پاسے دیکھی تو صدر مملکت نے کاف لیگ دے رہنماواں نال بھی ملاقات کی ہے. کیا کوئی نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, کوئی نوی سیاست ہو رہی ہے, اور میثاق جمہوریت خطرے سے ختم ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہوں جو کچھ پنجاب اسمبلی دے وچ ہویا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی دے ارکان اسمبلی نے اگر لوٹے لہرائے اور لوٹے ایک دوسرے نو مارے, تو ہوں پاکستان مسلم لیگ نون دا بھی یہ کہنا ہے کہ جس ویلے چوتھا پارلیمنٹری سیشن اجلاس شروع ہوئے گا پارلیمنٹ دا, تو پاکستان مسلم لیگ نون دے ارکان پارلیمنٹ بھی اوہ کچھ ہی کرن گے جو کچھ پنجاب اسمبلی دے وچ ہویا ہے. میں سمجھنا کہ سیاست کس پاسے جا رہی ہے, لوکاں دے مسائل کی نے کہ اسی انہاں گلاں چ الجھے ہوئے ہیں. اور پھر ایوان صدر نو جڑا خط جاری کیتا گیا, دیدار حسین شاہ جڑے نیب دے چیئرمین سن اور کالعدم قرار دیتی گئی انہوں دی تقرری سپریم کورٹ والوں, وہ دے بارے بھی یہ مسئلہ ایشو ہے. اگر چودھری نثار والوں کیا جاندہ ہے خط نہیں ملیا, ایوان صدر والوں کیا جاندہ ہے وہ بھیج دیتا گیا ہے, پھر آج تک سامنے رسید سامنے آ جاندی ہے. کیا سیاست ایسے چیز دا نہ ہے کہ اسی ایک دوسرے نو یس نو کر دے رہی ہے اور عوام نو ہمیشہ لئی بھول جائیے؟ یہ ہوئی گفتگو ہے. اور یہ اج شریک نے ساڑھے ڈاکٹر صفدر عباسی, سینیٹر صفدر عباسی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی دے نال ہے, انہاں دے نال ریاض فتیانہ صاحب جنہاں تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف ہم خیال گروپ دے نال ہے. تیسرے مہمان نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری جنہاں تعلق پاکستان مسلم لیگ نون دے نال ہے, رکن پارلیمنٹ نے اسلام آباد تو گفتگو کا آغاز کرنے ہیں. ویلکم آل آف یو جی. ڈاکٹر صاحب تہاڈے تو ہی کرانگے, میثاق جمہوریت کتنے کھڑا ہے جڑی بڑے شوق نال دو وڈے رہنماواں نے سائن کیتا سی, آج کتنے کھڑا ہے؟ دیکھیے اپنا صاحب بنیادی طور پہ جو میثاق جمہوریت کا ڈاکیومنٹ ہے وہ تو ایک تاریخ ہے, اور وہ جو ہے ڈاکیومنٹ جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سگنیچرز ہیں, وہ اپنی جگہ ڈاکیومنٹ قائم ہے, رہے گا. آئندہ آنے والی نسلیں اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو وہ اٹھائیں گی بھی. ہاں یہ ہوا ہے کہ اس دوران جس انداز میں جو ریلیشن شپ یا چلنا چاہیے تھا پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, وہ انفارچونیٹلی نہیں چل سکا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ججز کی ریسٹوریشن کے معاملے کے اوپر جو دراریں پڑیں, تو اس کے بعد جب پی ایم ایل این نے وفاقی حکومت کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد سے یہ صورتحال وہ تقریباً چلتی رہی. لیکن میری نظر میں جو میثاق جمہوریت کو میں جس طرح دیکھتا ہوں, میں اس کو ہمیشہ ایک زندہ ڈاکیومنٹری سمجھوں گا جس پہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری اس کی چیزیں آلریڈی آئین کا حصہ بن چکی ہیں. کافی ساری چیزیں اس کے اندر جو تھی جو جس پہ اگریمنٹ ہوا تھا, وہ دونوں پارٹیوں نے باہمی اگریمنٹ سے اور باقی دیگر جماعتوں نے مل کے ان کو آئین کا حصہ بنا دیا. تو میری نظر میں کس طرح کہتے ہو آج دا بیان اگر چودھری نثار صاحب دا پڑھ لو, واضح طور پہ لکھا ہے کہ صدر حالات خراب کر رہے ہیں, تیسری قوت نو آگے حالات درست کرنے چاہیے. تیسری قوت کیڑی ہے آج؟ پھر تسی یہ کیا ڈاکومنٹ سائن کرنے چاہیے تیسری قوت ہے سی؟ دیکھیے میں چودھری صاحب کی یہ جو بیان آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا ہے, نہ میں نے بارات میں چھپے, آپ دیکھ لیں. میں فرینکلی نہیں دیکھ سکا ہوں. لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ میری نظر میں جو یہ بڑی دیر کے بعد جو یہ آئینی اور جمہوری سسٹم ایک چل رہا ہے, اس کو اب سب لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ صرف میں کہوں کہ پی ایم ایل این کو یا پی ایم ایل کاف کو, پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں جو یہ سیاست ہے یہ ذاتیات کے حوالے سے نہیں چل سکے گی. ہمیں ایک انسٹیٹیوشنائز پولیٹکس کی طرف جانا پڑے گا, جہاں پہ ادارے زیادہ مستحکم ہوں, اداروں پہ زیادہ زور دیا جائے بنسبت کسی انڈیویجول پہ. جب آپ اداروں پہ زور دیں گے, پارلیمان کو سٹرونگ کریں گے, اس کی کمیٹیز کو سٹرونگ کریں گے, اور سب سے بڑی بات ہے سیاسی جماعتوں کو بھی سٹرونگ ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے اندر ایک فضا ایسی بنانی چاہیے کہ ایک لگے کہ ایک ادارے کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. جب آپ اداروں پہ آپ زور دیں گے اور ذاتیات کو پیچھے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں میں بہتری ہے. جی فتیانہ صاحب, ذاتیات دی گالوں کہتے ہیں ذاتیات سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہون جو نظر آ رہے ہیں وہ ذاتیات نظر آ رہی ہے. دیکھو جی نثار بھائی, صفدر عباسی صاحب دی گل درست ہے کہ سیاست نو سیاست سمجھ کے کیتا جائے, سپورٹس مین سپرٹ نال کیتا جائے, ذاتیات دے نہیں آنا چاہیے. بدقسمتی پچھلے کچھ عرصے
مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم نے ذاتیات دے آ کے لڑائی لڑی. اس بعد مسلم لیگ قائد اعظم دے چودھری صاحبان تے مسلم لیگ نون دے لیڈر صاحبان میاں صاحبان ذاتیات دے آ کے لڑائی لڑی. پھر عمران خان دے نال بھی ذاتیات دے لڑائی. ایک اس طرح نقصان ہویا ہے, اس طرح تلخیاں ودیاں ملک کی سیاست. میں سمجھدا ہلے بھی وقت آیا ہے, سن سیکھنا چاہیے. پاکستان دے ساڑے سیاستداناں دی لڑائیاں اور انہاں دی وجوہات دی بنا دے بار بار مارشل لگتا رہا. لوگوں نے موقع ملیا کہ سیاستدانوں اٹھا کے پرا سٹو خود آ کے قبضہ کر لو. اسی پھر بھی نہیں سمجھتے. میثاق جمہوریت دی تساں گل کیتی ہے, میں سمجھدا کہ میثاق جمہوریت ایک بہت اچھی دستاویز ہے, لیکن یہ دستاویز تو خود کنٹروورشل ہے, کیونکہ یہ دستاویز صرف دو بڑی جماعتوں کے درمیان ہے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. اس بہت ساریا پارٹیاں پاکستان دی اہم سیاسی جماعتوں تو شامل ہی نہیں اس پورے دستاویز. مثلاً پاکستان مسلم لیگ, قائد اعظم, ایم کے ایم, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, تحریک انصاف, یہ ساری جماعتیں جلے بنے سی اس لیے ٹو پارٹی سسٹم نظر آتا سی. پاکستان مسلم لیگ نون بھی بہت بڑی فورس سی اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ دو رہنماواں نے جڑی پچھلے 2 ڈیکیڈ تک ایک سیاست دے وچ کپلش بازی دیکھی سی, وہاں ذرائع سی دیکھی, اس تناظر چ انہوں نے سائن کیا تھا نا. جناب اس تو بعد کوئی منع تو نہیں کیتا کہ نہ کوئی روزہ لاک ہو گیا ہے, کھل نہیں سکتا. میں خود اسمبلی تقریر کر کے مطالبہ کیتا ہی جناب سب دی موجودگی کہ وقت دا تقاضا ہے کہ تسی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرو اور میثاق جمہوریت نو اگے لے کے ٹرو. ان دے کڑی کمیاں کمزوریاں دور کر کے ساریاں ہاؤس کڑی جماعتاں موجود ہیں قومی اسمبلی ساری جماعتاں لیڈرشپ نو کٹھیاں کرو اور اس دستاویز دستخط کرن ساری جماعتاں. پھر اس دی حیثیت زیادہ ایک مضبوط دستاویز دی ہوئے گی, ایک مخصوص جماعتاں. لیکن تھوڑی سجیشن اپنی جگہ تے جلے پہلے ہی نہیں ہوتے اس طرح عمل پیرا ہو رہے ہیں اور وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو پھر کس طرح تسی کہندے ہو کہ اسے میثاق جمہوریت نوں اور ایکسٹینڈ کرتا ہے جے دوجی پارٹیاں نوں شامل کر لے جائے. پھر زیادہ پریشر آئے گا جدو بہت ساری جماعتاں اندر شامل ہون گیاں. لیکن بہرحال اس میں سمجھدا کہ کیونکہ الیکشن قریب آنے دی ایک وجہ بھی ہے, یہ تلخی قریب ودی جا رہی ہے اور کچھ فرسٹریشن بھی ہے. کچھ جماعتاں بہت کچھ کرنا چاہدیاں نے, کچھ کر نہیں سکدیاں, کوئی ڈیلیور نہیں کر سکیاں. جو تہاڈے سامنے ہے 3 سال دے حالات, وفاقی حکومت صوبائی حکومتاں اس حد تک ڈیلیور نہیں کر سکیاں جہاں انہاں لوگوں نے وعدے کیتے الیکشن تو پہلے. اسی قیمتاں کڑی ہیں وہ نہ پچھے 10 سال پرانیاں 1999 سطح لے اساں قیمتاں پاکستان اور اس دودھ دیا نہراں ویسن اور نہ ہر گھر نہ خوشحالی آ جائے گی. وہ تو کام ہویا نہیں, ہر پاسے ہی کام لٹک گیا ہے. اس لیے حالت تہاڈے سامنے ہے مہنگائی. اگر یہ کام لٹک گئے نے پھر نتیجہ غصہ آنا شروع ہو گیا. ساری غصہ فرسٹریشن دا قوم شکار ہو گئی. انہوں نے کہنا کہ نہ تو ڈلیور حکمران کر سکنے. سوال ہے کہ میثاق جمہوریت دونوں جڑے تہاڈے پارلیمنٹیرین نے ساتھی انہوں نے کہنا ہے بڑی اچھی دستاویز, لیکن اچھی چیز تو وہ ہے نا جیڑی تانوں اگے لے کے جاندی ہے, جیڑی پھر اتھے ہی رہندی ہے, واپس ہو جا کے آ کھڑے ہو جائیں, پھر تیسری قوت دیاں گلاں شروع ہو جان. تو کس طرح وہ فورس جنہوں نے بڑا لندن جی بیٹھ کے بڑی محنت دے نال ڈاکومنٹ بنایا سی, انہوں نے پارٹی قائد اعظم اختلاف ہے کہ جناب تیسری قوت کی ضرورت ہے, پھر سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اہم ہے ڈاکومنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار صاحب سب تو پہلے تو میں اس گل کا جواب دیاں گا کہ جڑا کہ اعجاز فتحانہ صاحب میرے بھائی نے انہوں نے فرمایا ہے کہ چونکہ جی میثاق جمہوریت یہ دونوں بڑیاں پارٹیاں کے درمیان سائن ہویا ہے اور باقی جماعتوں اسے شامل نہیں کیتا گیا. اسے شک کوئی نہیں کہ میثاق جمہوریت دی حد تک محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ دا اور میاں نواز شریف صاحب دا کہ برین چائلڈ سی اور انہاں دونوں جماعتوں نے ماضی دے تلخ